بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خرم، ہجامہ اسپیشلسٹ اینڈ ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ پارٹ 6 ہجامہ کی ویڈیو میں آپ کو میں اس میں پیچھے میں نے تھوڑا سا روحانی اس کا پہلو سمجھایا اور آپ کو سمجھ آئی، اور اب تھوڑی سی احتیاط بتاؤں گا، تھوڑی سی آپ کو ایک احتیاط سمجھ آئے گی۔ دیکھیں جی، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپنی ساری رپورٹس بتاتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں، اپنی میڈیسنز دکھاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں۔ اس میں کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو بند کرانی ہوتی ہیں۔ جب آپ سرجری، ظاہری بات ہے، آپ جب سرجری کراتے ہیں، چاہے وہ مائنر سرجری ہے چاہے میجر سرجری ہے، جب آپ وہ کراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پہلے ڈاکٹرز آپ کی پوری ہسٹری لیتا ہے، فیملی ہسٹری لیتا ہے، آپ کون سی میڈیسنز کھاتے ہیں، کون سی میڈیسنز نہیں کھاتے ہیں، کس چیز سے آپ کو الرجیز ہوتی ہیں، کس چیز سے الرجیز نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری ڈائگنوزز ہوتی ہیں۔ میرے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو پہلے میں ساری یہ چیزیں ڈائگنوز کرتا ہوں، اور اس کے بعد ڈائگنوزس کرنے کے بعد اس کی میڈیسنز پوچھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، پھر اس کی رپورٹس دیکھتے ہیں کہ اس کی رپورٹس میں مسئلہ کیا ہے، پھر اس کی رپورٹس کے حساب سے اس کی جو ڈیزیز ہے اس کو میں ڈائگنوز کر کے پھر اس کے پوائنٹس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کو پوائنٹس لگائے جاتے ہیں۔ میں بہت کم پوائنٹس لگاتا ہوں، 4 پوائنٹ سے زیادہ نہیں لگاتا صحت مند بندے کو۔ اور کئی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو لوپرین کھاتے ہیں، اسکاٹ کھاتے ہیں جس سے خون پتلا ہوتا ہے، بلڈ تھنر میڈیسنز ہوتی ہیں جس سے بلڈ پتلا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو کٹ دیتے ہیں تو بلڈ آپ کا بند ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے بلڈ فلو زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہم پلیٹلیٹس اکثر پیشنٹس کے کم ہوتے ہیں، اگر آپ کٹ دیتے تو بلڈ بند ہی نہیں ہوگا، اس پہ جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اس کی فرسٹ ایڈ ٹریننگس بھی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا آپ کہیں بھی ہجامہ کرنے جائیں تو آپ دیکھیں ایک پراپر ڈاکٹر آپ کی بیماری کو سمجھے گا تو آپ کا علاج کرے گا۔ جب وہ سمجھے گا نہیں، آپ کو ویسے ہی بٹھا دے گا، تو پھر تو اللہ حفاظت آپ کی بھی کرے اور اللہ اس کو بھی ہدایت دے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، میں ہجامہ جو لوگ کر رہے ہیں جس میں ہجامہ ڈاکٹرز ہیں، حکیم ہیں، جس میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، جس میں پراپر ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پراپر 4-5 سال پڑھا ہوا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ٹریننگس لیں۔ آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ دیکھیں نا، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹریننگس لیتے ہیں، آپ ایک پراپر ٹریننگس لیں۔ آپ کو ٹریننگس دینے کے لیے میں حاضر ہوں، اس کی آپ فیس دیں، آپ اس کی ٹریننگس کا حساب کتاب وہ کریں، اور میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس کو میں نے ٹریننگس دینی۔ اگر وہ ایک پراپر ڈاکٹر نہیں ہے تو میں اس کو میں نے آج تک کسی کو ٹریننگ نہیں دی، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، اور کوئی اگر آتا بھی ہے تو وہ ایک عام بندہ آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جی آسان ہے، چلیں جی۔ آپ کو نہیں پتا جو ہجامہ کرتا ہے اس کے پیچھے بلائیں بھی لگ جاتی ہیں، بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، آپ کو دوسرے کاموں سے بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ آپ لہٰذا اگر پراپر ٹریننگز کر کے جائیں گے، ہجامہ کی میڈیکل ٹریننگز کریں گے، روحانی ٹریننگز کر کے جائیں گے، تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ کے پیچھے ایک استاد ہوگا جو آپ کو سکھا رہا ہوگا، بتا رہا ہوگا۔ یہاں تو آپ 2 مہینے کی ٹریننگز لے کے آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، میرے پاس پراپر طریقہ کیا ہے؟ میرے پاس جب پیشنٹ آتا ہے، پہلے وہ دوسری جگہ سے اگر ہجامہ کرا کے آیا ہوتا ہے تو میں اس کے لازمی ٹیسٹ کراتا ہوں، چاہے وہ جتنے کی بھی ہوں۔ ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی پوری انویسٹیگیشن کر کے پھر میں اس کا ہجامہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تیسری جو سب سے بڑی بات ہے، میرے پاس سوال آتا ہے کئی لوگوں کا کہ جی آپ کے پاس خواتین کا کیا علاج ہے؟ آپ نے کوئی خواتین ہجامہ والی نہیں رکھی؟ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ ہجامہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی وائف کو، بہن کو، یا گھر کسی نرس ورس کو سکھا دیا ہوا ہے، اور وہ خود ٹیبل پہ بیٹھ کے پوائنٹس لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ نرس بیچاری یا بہن یا وائف بیچاری وہ جو ہجامہ کر رہی ہوتی ہے ہفتے میں 2-3 دن، وہ پراپر ڈاکٹر نہیں ہوتی۔ ہو سکتی ہیں لیکن 99% پراپر ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتی جس کے پاس یہ ساری ٹریننگز موجود ہو۔ آپ نے کبھی کسی جا کے سرجن کو کہا کہ جی ہم نے تو آپ سے ہجامہ نہیں کروانا، ہم نے تو کسی فیمیل سرجن سے ہجامہ کرانا؟ اور بھائی وہ جو سرجن اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، آپ اس سے ہجامہ اسی سے آپ آپریشن کرائیں گے نا، اور وہ تو آپریشن تھیٹر میں اس نے بے ہوش کر دیا، آپ کو باہر نکال دیا، پھر آپ یہ سوال اس سے کرنے والے بنتے ہی نہیں۔ ہاں، ہجامہ میں آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو پراپر عورت ہونی چاہیے اور وہ ہجامہ کرے۔ میں بتاؤں پورے ایشیا میں جو لوگ ہجامہ کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟
کہ انہوں نے خواتین رکھی ہوئی ہیں، ان کو سکھایا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے جی وہ بھی جو کر رہی ہیں اور دنیا کر رہی تو وہ بھی وہی کر رہی ہیں. عورتیں بھی خوش ہیں کہ جی ہمارا ہجامہ ہو رہا ہے. اور عورت نازک ہے، عورت جو ہوتی ہے وہ روحانی مسئلے کو سنبھال نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی، جب اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی روحانی مسئلہ ہوگا تو وہ تو اس کو سنبھال ہی نہیں سکے گی بیچاری، کیونکہ اس نے تو ٹریننگز ہی نہیں لی، نہ میڈیکل ٹریننگز لی، اور خود بھی بھاگ جائے گی اور اس مریض کو بھی بیچاری کو پرابلم میں ڈال دے گی. اور میرا جو پراپر طریقہ کار ہے، میرے پاس خواتین زیادہ کیوں آتی ہیں، اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ میرا کوئی کلینک کہیں روڈ ووڈ پہ نہیں بنا ہوا ہے، ایک پراپر جگہ پہ ہے، پراپر کلینک ہے، پراپر سلسلہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے پاس ایک وقت میں ایک پیشنٹ آتا ہے. جب سے میں ہجامہ کر رہا ہوں، میں نے آج تک زندگی میں 2 ہجامے کبھی ہی نہیں کی. جب ایک پیشنٹ آئے گا وہ ہجامہ کرے گا، وہ جائے گا، پھر دوسرا آئے گا. یہ پرائیویسی ہوتی ہے پیشنٹ کی. یہ جو میڈیکلی یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لوگ نہیں سیکھتے، ایک الگ بات ہے، اگر سیکھتے عمل نہیں کرتے. میں جس خاتون کا ہجامہ کرتا ہوں تو اس کے گھر میں سے ایک محرم مرد آتا ہے، باپ بیٹا خاوند. یہ لازمی شرط ہے ہجامہ سے پہلے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے گھر سے ایک سمجھدار خاتون آتی ہے، سمجھدار ماں، بیٹی، بہن جو سمجھدار ہو. تیسری یہ ہوتی ہے کہ وہ پاک ہو، ناپاک مطلب ماہواری میں نہ ہو، پیریڈز نہ آتے ہوں، وہ پاک ہو کے آئے، اور پھر ہجامہ اس کا بھی ہو، اور جو ساتھ خاتون ہو وہ بھی پاک ہو. ٹھیک ہے. اور وہ جب یہاں آ جاتی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں آپ اپنے گھر سے ایسی قمیض پہن لیں جو پیچھے سے کھل جائے. وہ گھر سے پہن کے آ جاتی ہیں، اور ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، میں نے ہاتھ نہیں لگانا. وہ جو خاتون ہے اس کو میں نے گلوز پہنا دینے، اور اس خاتون نے خود ہی اس کو واضح کرنا ہے، اور میں نے وہاں کا پک کر کے پیچھے ہٹ جانا ہے. اب مجھے بتائیں، اس کا باپ بیٹا بھائی بیٹھا ہے، کہیں کوئی غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دوسرا اس کی ماں ساتھ ہجامہ کر رہی. اب وہ جو بچی ہے جو ہجامہ کروا رہی ہے، اس کو اگر کوئی عورت بھی ٹچ کرے گی تو اس کو عجیب لگے گا. جب اس کی اپنی ماں اس کے کپڑے ادھر ادھر کرے گی اور وہ ہجامہ کے لیے پوائنٹس واضح کرے گی، تو مجھے بتائیں وہ کتنے مطمئن طریقے سے ہجامہ کرائے گی. یہ پورے ایشیا میں نہیں ہو رہا. پورے ایشیا میں اسی طرح کے خواتین لگی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے 10 خواتین کو ایک ساتھ ہجامہ کر رہی ہیں. وہی پراپر ٹریننگز ہیں، اسی کے حساب سے لوگ چل رہے ہیں، اور لوگ بھی خوش ہیں. ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی خواتین وہ نہیں ہے. تو دیکھیں جی، آپ ایک علاج کرا رہے ہیں، آپ اس علاج میں تو معالج کا تو استف ذہن ہی نہیں جاتا، وہ تو ایک علاج کرنا ہے. اور جب آپ کے گھر کی خاتون آ گئی، آپ کے گھر کا ایک مرد آ گیا، اور خاتون کے ساتھ کھڑی ہے اور پراپر وہی کام کر رہی جو ایک نرس نے کرنا ہے، تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے آپ کے لیے؟ مطمئن نہیں ہے وہ؟ تو یہ پورے ایشیا میں یہ چیز نہیں ہو رہی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں، آپ جا کے وزٹ کر لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح ہو رہا ہے. اور وہ مطمئن ہو کے چلے جاتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے. میرے پاس کئی ایسی بچیاں آئی ہیں، کئی ایسی بچیاں جن پہ جنات تھے، میں نے ان کا صرف ایک ایک پوائنٹ کیا، اللہ نے ان کو شفا دے دی. کئی ایسی بچیاں آئی ہیں جن پہ جادو تھا، اللہ نے ان کو شفا دے دی. ایک ایک پوائنٹس. تھوڑا سا ان کا لائف سٹائل بھی چینج کیا، ان کی کچھ مسئلے جو انہوں نے کیے ہوئے تھے، جیسے ہماری بچیاں ہیں وہ بال کھلے چھوڑ کے گھوم رہی ہوتی ہیں، تو وہ شیطان تو سوار ہوگا، تو ہم نے اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہے. تو یہ ہے میرا پراپر طریقہ. میں ہر بندے کا ہجامہ نہیں کرتا، میرے پاس رش نہیں ہے، میں اپنی طبیعت سے ہجامہ کرتا ہوں. میں نے کوئی بندہ نہیں رکھا ہوا اپنے پاس، میں اپنا کلینک خود صاف کرتا ہوں، میں اپنی چیزیں خود صاف کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کس چیز کو ہاتھ لگانے سے مجھے کیا مسئلہ ہے، یا یہ ایسیپٹک ہے تو اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو ایسے کرنا ہے. یہ ساری ٹریننگز ہیں، کوئی میں فرشتہ نہیں ہوں. جو لوگ یہ ٹریننگز کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور اللہ پھر ان کو شفا دیتا ہے. اور بڑے بڑے امیزنگ ریزلٹس ہیں، وہ آپ کو پھر ہم اگلی ویڈیوز میں کہیں میں دکھائیں گے. اور دوسرا، میڈیکلی اور ایتھیکلی کسی پیشنٹ کی آپ نے دیکھیں نا، خون دکھانا جائز نہیں ہے. اب ہمارے آپ جتنے یوٹیوب پہ چلے جائیں، جتنے چینلز پہ چلے جائیں، لوگ یوٹیوبس پہ خون دکھا رہے ہیں، جو کہ بلڈ دکھانا ٹھیک نہیں ہے. یہ سرجری دکھانا الاؤ نہیں ہے میڈیکلی. لوگ دکھا رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ہجامہ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ایٹماسفیئر بھی وہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے.
اور دوسری سب سے بڑی بات، جس ٹائم آپ کسی پیشنٹ کا ہجامہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھرنا لیٹا ہوتا ہے، اس کی قمیض اتری ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، عورت کی تو پیچھے کمر واضح ہوتی ہے، صرف معالج کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اس کو اس حالت میں دیکھ سکے. ایون اس کے ساتھ جو بندہ آیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ نہ دیکھیں، کیونکہ گناہ ہے. ایک تو بھرنا لیٹا ہے، دوسرا لوگ اس کی تصویریں کھینچنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بھائی آپ وہ تصویریں کھینچ کے لوگوں، میں کسی کو الاؤ نہیں کرتا کہ بھائی ایک تو گناہ آپ تصویر کھینچ رہے، دوسرا گناہ وہ تصویروں کو ہزاروں جگہ پہ بھیج رہے، اس پیشنٹ کی پرائیویسی کو آؤٹ کر رہے. تو لہٰذا میرے جو بھی ہجامہ کرنے والے ہیں ان کو بھی درخواست ہے، جو ہجامہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو، کہ آپ ٹھیک ہے اس کی اویئرنیس دیں، لیکن آپ کرتے ہوئے نہ بتائیں کسی کو بھی. یہ ایک مائنر سرجری ہے، لوگ گھروں میں اس کو اپلائی کریں گے. میں نے کسی کو دکھایا آپ کو؟ میں نے کسی پیشنٹ کو ہجامہ کرتے ہوئے دکھایا؟ نہیں دکھایا، میں نہ کبھی دکھاؤں گا. میں تو صرف آپ کو اس چیز کی اویئرنیس دے رہا ہوں کہ آپ اس چیز کی اویئرنیس حاصل کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ آگے لوگوں تک بتائیں، لوگوں کو پتہ چلے. میرا نہ بتائیں. جب لوگ سارا پاکستان گھومیں گے یا ساری شہر گھومیں گے اور ادھر ان کو یہ نشانی والے لوگ نہیں ملیں گے تو وہ پھر خود میرے پاس آ جائیں گے. اگر میرے پاس نہیں آئیں گے تو جو لوگ ہجامہ کر رہے ہیں وہ پھر ڈاکٹر بن جائیں گے، وہ پھر 4 سال پڑھیں گے پہلے اگر انہوں نے ہجامہ کرنا ہے، اور یہ ٹریننگز حاصل کریں گے اور پھر لوگوں کی جان کو فائدہ دیں گے. تو لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی کھیلنے دے رہے ہیں. آپ یقین کریں گے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں ہجامہ کروانے، آپ کا قانوناً آپ پولیس میں جا کے رپورٹ بھی نہیں کرا سکتے، کیونکہ وہ تو صاف کہے گا کہ جی یہ تو میرے پاس خود آیا تھا، میں نے تو نہیں بلایا تھا. آپ کا تو کیس بھی نہیں بنتا. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا جلدی اور جتنا زیادہ آگے لوگوں کی طرف کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر آپ کو کسی قسم کی کیوریز ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد خرم ہے، میں ہجامہ اسپیشلسٹ ہوں. میرا محرم سائٹ پہ میں ویریفائڈ ڈاکٹر ہوں، اور میں ہجامہ کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ بھی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں. تو یہ ویڈیوز میں نے فی الحال ابھی تک یہ جو 5-6 ویڈیوز بنائی ہیں، یہ بہت انف ہیں آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے. اور جو پریشان لوگ ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ ساری دنیا میں پیسے خرچ کرتے ہیں نا، علاج نہیں ہوتا، تو ادھر چلے علاج کرائیں، کوئی فائدہ ہو. ٹھیک ہے، میرے پاس اس وقت آئیے گا جب آپ کو وہ بندہ نہ ملے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور جب آپ کو بندہ ملے تو آپ کروائیں، بالکل 100 بسم اللہ. وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے، صرف میں نہیں ہوں اکیلا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری 5 ویڈیو سنی، اور اس کا یہی ہے کہ آپ لوگوں تک یہ بھجوائیں. یہ کوئی یوٹیوب میں ڈالنے کی مقصد یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب اس کو آگے کرے وہ کر، مجھے کوئی اس کا شوق نہیں ہے. میں صرف میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں تک ایک ایسا پلیٹ فارم ملے کہ لوگوں تک اس کی اویئرنیس پہنچے. تو میرے خیال سے ایک عام ان پڑھ بندہ بھی اس کو بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہے جس طریقے سے میں نے سمجھایا. میں نے کوئی میڈیکل ٹرمنالوجی اس میں یوز نہیں کی ہے، میں نے ایک سمپل سادی باتیں کہی ہیں. اور اگر یہ باتوں کو آپ غور سے سمجھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ عمل کریں گے اور ہجامہ آگے سے آگے جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دور ایسے آ جائے گا کہ میری سنتیں دب جائیں گی، اور وہ لوگ جو سنت کو صحیح طریقے سے زندہ کریں گے انہیں 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. بس یہی نیت رکھیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب اس وقت ملے گا جب آپ صحیح طریقے سے کریں گے. نمبر نوٹ کریں 0300 9386 004 0322 9009030. اللہ حافظ.